شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطا دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں اور وہ قصہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو جانتے ہیں آج کی اس خاص پیشکش میں آگے کیا کچھ پیش آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس حادثے کی خبر نے پورے مدینہ میں ایک کوہرام برپا کر دیا۔ تمام مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہ آپ کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش ہماری عمریں آپ کو دے دی جائیں اور آپ رضی اللہ عنہ اب اسلام کی خدمت کے لیے کچھ دنوں اور قائم رہے۔ دوا اور علاج کی بھی کوشش کی گئی مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ اب آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کوئی توقع نہیں ہے تو اس وقت عجیب حسرت سب کو تھی۔ سب نے جا کر آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ کی پیروی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ امام نماز بنا دیا اور فرمایا کہ میرے بعد 3 دن کے اندر خلیفہ کا انتخاب کر لینا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور میری طرف سے بعد سلام کے عرض کرو کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے صاحبین یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ اگر اس میں آپ کو تکلیف یا نقصان ہو تو پھر جنت البقیع میرے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گئے اور ام المؤمنین کو پیغام پہنچایا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر اب میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو یہ خبر پہنچائی تو آپ رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی، وہ بھی اس نے پوری کر دی۔ اس کے بعد پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک جوان آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، ذرا ازار ٹخنوں سے اونچی رکھا کرو، اس میں کپڑا بھی صاف رہتا ہے اور خدا کی اطاعت بھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا جنازہ نماز کے لیے لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو پہلے سے یہ خیال تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مدفن بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں سنا کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ دونوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا سے دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ جیسا نامہ اعمال عمر بن خطاب کا ہے میرا نامہ اعمال بھی ویسا ہو جائے۔ 27 ذی الحجہ کو بروز 4 شنبہ زخمی ہوئے تھے اور 5ویں دن یکم محرم کو بروز یکشنبہ بعمر 63 سال کی رحلت فرمائے، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روضہ نبوی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ اس روضہ مقدسہ کے اندر صرف 3 قبریں ہیں، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تیسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اپنے آقا نامدار کے شانہ اقدس کے برابر ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پائتی کی جانب ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔